قانون قدرت ہے، آنا ہے جانا ہے، قانون قدرت ہے۔ جو بھی آیا ہے جائے گا، ضرور جائے گا، کب جائے گا یہ پتہ نہیں۔ جب جانا ضرور ہے، آئے اللہ کے لیے، وہ جانا اللہ کی طرف ہے، تو پھر ایک ہی خیال رہتا ہے کہ کیا منہ لے کر جائیں گے۔ تو خدا کے لیے کچھ اس طرف بھی توجہ دے لو، دنیا تو کٹ جائے گی، جیسے بھی کٹے گی، رو کر کٹے، ہنس کر کٹے، سوچی کٹے، اوکھی کٹے، ایک وقت آئے گا دنیا کٹ جائے گی، لیکن وہ دنیا وہ ہے، وہ کبھی نہیں کٹے گی۔ اور وہاں اگر کسی عذاب میں پڑ گئے تو یاد رکھنا وہ عذاب ایسے دردناک عذاب ہوں گے، ایسے المناک عذاب ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ دو ہی چیزیں ہیں اس دنیا کے لیے بھی، اس دنیا کے لیے بھی، ایک اعمال ہے اور دوسرا ایمان ہے۔ آج اعمال کے اعتبار سے نگاہ ڈالیں تو برباد ہیں، ایمان کے اعتبار سے نگاہ ڈالیں تو تباہ حال ہیں۔ خدا کے لیے دونوں چیزوں کو درست کیجیے، اپنے اعمال کو بھی، اپنے ایمان کو۔ لیکن بہرحال ایک بات کا فخر ہے، میں فخر کا لفظ عموماً بولتا نہیں، لیکن میں اس بات پر ضرور بولوں گا، انشاءاللہ میرے آقا ضرور شفاعت کریں گے اور ضرور بخشش ہوگی، لیکن حضور شفاعت اسی کی فرمائیں گے کہ جو حضور کو مانتا ہو۔ کیا صرف یہ کہہ دینا کہ وہ ہمارے نبی ہیں، جیسے ان کو رسول تسلیم کر لینا، جیسے کہ اکثر و بیشتر آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ چاکن کی ہوئی ہوتی ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ تو حرمت کے کیا معنی لیتے ہیں؟ حرمت کے معنی کیا ہے؟ تو قرآن سے پوچھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم، پوری آیت پڑھ لیجئے۔ تمہاری ماں تمہارے لیے حرام، تمہاری بہن حرام، بیٹی حرام، خالہ حرام، پھوپھی حرام، جو بھی حرام رشتے ہیں قرآن نے ایک آیت کے اندر بتاتا ہے۔ حرمت کے معنی کیا ہے؟ حرام۔ اللہ کو حرمت رسول، رسول کو نہ ماننا حرام۔ عزیزان محترم، کہ صرف ہم مسلمانوں کے اندر ماں حرام ہے، بیٹی حرام ہے، بہن حرام ہے، یا عیسائیوں میں بھی حرام ہے، یہودیوں میں بھی حرام ہے؟ بتائیے۔ تو نہیں معلوم تو خدا کے لیے میں بتا دیتا ہوں، دنیا کے ہر مذہب کے اندر، دنیا کے ہر مذہب میں، اللہ حضور والا تسلسل میری اپنی بات، دنیا کے ہر مذہب میں ہم ماں حرام ہے، بہن حرام ہے، بیٹی حرام ہے، دنیا کے ہر مذہب میں، صرف ایک اسلام میں ہی حرام نہیں ہے۔ یہودی کے یہاں بھی ماں حرام، بہن حرام، بیٹی حرام، عیسائی کے یہاں بھی ماں حرام، بہن حرام، بیٹی حرام، مسلمانوں کے یہاں بھی ماں حرام، بہن حرام، بیٹی حرام۔ پھر کیا ان سب آپس میں کوئی فرق بھی ہے یا نہیں ہے؟ حرمت تو سب جگہ پائی جا رہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمان کے یہاں ماں حرام ہے، عیسائی کے یہاں بھی ماں حرام ہے،
لیکن جائیے جا کے دیکھیے عیسائیت کے اندر کہ بیٹا بیٹھا ہوتا ہے اور ماں اس کے سامنے نیم برہنہ ہو کے رقص کرتی ہے اور بیٹا خوش ہوتا ہے، بہن اپنے یاروں کے ہاتھ میں گلے ہاتھ ڈال کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھی ہوتی ہے، بیٹا میں نہیں ملا بیٹھ جائے، میرا آخری وقت ہے، مجھے معاف کر دو، میں حقیقت درس کر رہا ہوں، میں بہت ہی بس میں آپ کی خوشی کے لیے بول رہا ہوں جو کچھ بول رہا ہوں۔ سارے لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ برداشت کرو گے کہ آپ کے سامنے ماں آپ کی رقص کرے نہیں رہنا ہو، بہن یاروں کے گلوں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے، بہن اپنے دوستوں کے ساتھ گلچھرے اڑائے، نہیں برداشت کرو گے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں صرف ایک خالی حرمت ہی نہیں ہے بلکہ اسلام میں حرمت کے ساتھ عظمت بھی ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی اپنی ماں کو اس کی صرف حرمت کو تسلیم کرتا ہے اور اگر اس کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، خدا کی قسم میرے نزدیک بدترین شخص ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بہن کی صرف حرمت کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، بدترین شخص ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نبی کی صرف حرمت کو تسلیم کرتا ہے لیکن نبی کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، بدترین امتی ہے، بلکہ میں تو یہ تک کہوں گا کہ وہ امتی ہے۔ عزیزان محترم، صرف حرمت رسول نہیں، ہمیں عظمت رسول کو بھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو اتنا بڑا رسول دیا، تیری دنیا بھی بنا کے گا، تیری آخرت بھی بنا کے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس رسول کو تسلیم کرو، صرف حرمت نہیں اس کی عظمت کو بھی تسلیم کرو۔